بہار رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان شمس الرحمان رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن بہار رمضان لے کے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین مکرم، روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے پروگرام کے اندر دو عظیم شخصیات تشریف فرما ہیں۔ میری مراد پیرزادہ سید شہریار شاہ بخاری صاحب۔ شاہ صاحب قبلہ، سب سے پہلے تو آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا طویل سفر طے کر کے ہمارے پاس تشریف لائے۔ اللہ آپ کے سفر کو اور آپ کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ثنا خوانی کے حوالہ سے رب نے بڑی عزت سے نوازا ہے، عالم دین بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں۔ میری مراد جناب محترم حافظ محمد معظم فاروقی صاحب، آپ کو بھی ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، آج کا ہمارا عنوان بہت ہی پیارا عنوان ہے۔ جو عنوان ہم نے آج کا موضوع بنایا ہے وہ عنوان ہے اخلاص۔ اخلاص کیا ہے جناب؟ ایمان اور اخلاص، ناظرین مکرم، عقل سلیم اور قلب جمیل رکھنے والے لوگ کہتے ہیں جو خوش نصیب اللہ کی پہچان حاصل کر لیتے ہیں، جو خوش نصیب اللہ کی پہچان حاصل کر لے وہ اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے در حقیقت وہ اس کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ جو اس کی عبادت میں لگ جاتا ہے در حقیقت وہ اس کا مخلص بندہ بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اخلاص کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص در حقیقت متقین کی روح ہے۔ اخلاص خوش نصیبوں کی جنت کا دوسرا نام ہے۔ اخلاص پروردگار اور بندے کے درمیان راز ہے۔ اخلاص وسوسوں اور شبہات کے خاتمے کا نام ہے۔ اخلاص بندگی کی اعلیٰ معراج کا نام ہے۔ اخلاص حسن کمال کا دوسرا نام ہے۔ اخلاص مخلوق کو بھول کر اللہ کی نگرانی میں آ جانے کا نام ہے۔ اخلاص ہر قسم کی جزا اور صلے سے بے نیاز ہونے کا نام ہے۔ اخلاص دل کو اللہ کے سوا ہر چیز سے پاک کر دینے کا نام ہے۔ ناظرین مکرم، جس طرح اعضائے بدن کی کارکردگی کا انحصار روح پر ہوتا ہے، اسی طرح اعمال صالحہ کا صرف اور صرف خلوص سے نیت ہوا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح لیکن یہ جنس بازار زندگی میں نہ سستی ہے اور نہ ہی عام دستیاب ہے۔ یہ صرف خوش نصیبوں کا اثاثہ ہے۔ خلوص صرف خوش نصیبوں کی متاع ہے۔ بلکہ یہاں تک شاعر نے بھی پکار اٹھا، کہتا ہے کہ بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں، بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں، یہ دولت بٹ گئی شاید بہت ہی خاص لوگوں میں، یہ دولت بٹ گئی شاید بہت ہی خاص لوگوں میں۔ ناظرین مکرم، پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں اپنے مہمان جناب محترم حافظ محمد معظم فاروقی صاحب کی طرف چلوں گا، وہ اپنی خوبصورت آواز میں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں، پھر ساتھ ہی انشاءاللہ آج کے پروگرام کا ہم سوال و جواب کا بھی سلسلہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ آپ صاحب۔ بہت شکریہ جناب آپ کی محبتوں کا۔ صلی اللہ علیہ اللہ آپ کو سلامت رکھے یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اور کی سیول نہیں تک دے یار دا چہرہ تک آئے، اور کی سیول نہیں تک دے جن یار دا چہرہ تک آئے، جن یار دا چہرہ تک آئے،
کیا کہنے مستی ویکھیے نینا دی مستی ویکھیے سرکار دا چہرہ تک آئے ابو بکر و عمر عثمان و علی یاراں دیاں اونچیاں شاناں نے یاراں دیاں اونچیاں شاناں نے جنہاں ساری زندگی رج رج کے جنہاں ساری زندگی رج رج کے غم خار دا چہرہ تک آئے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین بڑے خوبصورت انداز میں محترم المقام حافظ محمد معظم فاروقی صاحب حاضری پیش کر رہے تھے. ہم اپنے سوالات کے طرف اور دوسرے مہمان کی طرف بھی چلتے ہیں. اس سے پہلے ہمارے پروگرام کو آپ دیکھتے رہیے کیونکہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں ہم پروگرام کے کسی حصے میں درمیان میں یا آخر میں جا کے آپ سے ایک سوال کریں گے. اس سوال کا جواب آپ ہمارے SR Studio 5 کے جو YouTube چینل ہے اس کے کمنٹ باکس میں جا کے آپ نے کمنٹ کرنا ہے اور سوال کا جواب آپ نے دینا ہے. جواب آپ کا درست ہوگا. اگر ایک جیسے جواب ہوئے تو قرآن اندازی کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو کوئی ایک انعام بھی دیا جائے گا. تو ہمارے پروگرام کے ساتھ بنے رہیے. تو میں چلتا ہوں آج کے اپنے اس موضوع کی جانب اور قبلہ پیرزادہ سید شہریار شاہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں کیونکہ وہ بھی ایک عالم دین ہیں اور اللہ ان کو سلامت رکھے کیونکہ یہ حضور کی آل کا ہی خاصہ ہے کہ یہ علم ان کے گھرانے سے چلا ہے اور یہ سوغات بٹ رہی ہے. شاہ صاحب پہلے ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ اخلاص جو ہے قرآن حدیث کی روشنی میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کیا ہے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کی ذات کا بے پایا فضل و کرم ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز کے طفیل آج ہم بہار رمضان کے پروگرام میں شمس الرحمان صاحب کی اس خصوصی کاوش کے بدولت حاضر ہوئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ رب العزت آپ کا یہ کار خیر کا سلسلہ تا قیامت آباد و ارشاد فرمائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ اس کار خیر کے صدقے کل قیامت والدین آپ کو سرخرو فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں اخلاص کے بارے میں ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. سبحان اللہ. کیا کہہ اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے قل ان صلاتی کہ میری نماز و نسکی میری قربانی و محیای میرا جینا و مماتی اور میرا مرنا للہ رب العالمین. یہ تمام اللہ کے لیے. یعنی جب یہ کفیت انسان کی بن جاتی کہ اس کی نماز اس کی قربانی یعنی ہر عمل جینا مرنا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے تو وہ خصوصی اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے. اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا انا نزلنا الیک الکتاب بالحق بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف اتاری حق کے ساتھ. آگے ارشاد فرمایا فاعبد اللہ بس عبادت کیجئے. عبادت کیسے کرنی ہے مخلصا اللہ الدین مخلصا اللہ کی رضا کے لیے کرنی. یعنی عبادات ہم نے کرنی ہے روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں یہ ساری عبادات اگر تو دکھاوا ہے یعنی لوگوں کے لیے ہم کر رہے ہیں تو پھر تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں. جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوگی تو وہی قابل قبول ہوگی. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ینظر حضور نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا الی صورکم تمہاری صورتوں کا نہیں دیکھتا واجسامکم تمہارے جسموں کا نہیں دیکھتا. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واموالکم تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا. یعنی رب یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارے اعمال تمہارے جو ہے بینک بیلنس کتنا ہے یا اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتا کہ تمہاری صورت کتنی خوبصورت ہے بلکہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے.
تو یہ ہے قرآن مجید اور فرقان حمید کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق کہ اخلاص کیا چیز ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز اللہ رب العزت کی نظر میں ہوتی ہے، لیکن خصوصی جو نظر ہوتی ہے وہ اللہ کی تمہارے دل کی کیفیت پر ہے کہ کیسی کیفیت ہے. جس کیفیت میں خصوصاً اللہ کی رضا ہے تو وہی عمل قابل قبول ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. ناظرین، بڑے پر لطف انداز میں اور بڑے خوبصورت لہجے کے اندر اور اتنی پر لطیف گفتگو فرما رہے تھے قبلہ، اور کتنا حسن ہے قرآن کے آیات میں اور حضور کے فرامین کے اندر کہ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. اور یہی مجھے ان کی وہ جو حدیث پاک انہوں نے بیان کی ہے کہ اللہ تمہارے نہ جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، اللہ نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، میرا رب دیکھتا ہے تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے. کیا کہنے. ناظرین کرام، اپنے دوسرے مہمان کی طرف، وہ بھی ایک عالم دین ہیں، جتنی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں یقیناً اتنی سونی اور خوبصورت گفتگو بھی کرتے ہیں. آپ سب ذرا بتائیے، سادہ سا معنی میں ہمیں بتائیے کہ اخلاص بیسک ہے کیا ہے، بیسک کیا ہے اخلاص کی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کی محبت کا. اخلاص کے لفظی معنی کسی چیز کی آمیزش سے دوسری چیز کو چھان کر الگ کر دینا. ہاں بے شک. اگر آپ اس کا آسان ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے، آٹا ہو اس میں مٹی پڑ جائے، آپ نے آٹے میں سے مٹی نکالنی ہے، وہ اس طرح نکالنی ہے کہ جو آٹا ہے، جو اللہ کی نعمت ہے، وہ کھانے کے قابل ہو جائے. اور جو اخلاص ہے وہ اعمال صالحہ کی روح ہے. بے شک. جس طرح انسان کے جسم میں روح ہے تو انسان کا جسم قابل قبول ہے، کام کرتا ہے. آپ دیکھیں 5 فٹ کا انسان ہے، 7 فٹ کا انسان ہے، اگر اس کے جسم کے اندر روح نہیں ہے تو کسی کام کا نہیں ہے. اسی طرح جو بھی اعمال صالحہ ہیں اگر ان کے ساتھ اخلاص ہے تو وہ قابل قبول ہیں، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھانا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے ساتھ اخلاص ملا ہوا ہوگا تو وہ قابل قبول ہو جائے گا. اور اخلاص ہی وہ گوہر ہے جس کے ذریعے انسان کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتے ہیں. آپ جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں. ایک حدیث مبارکہ سنا کر میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. قیامت کا دن ہوگا، شہید کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا. میرا پروردگار پوچھے گا، بتا میں نے تجھے زندگی عطا کی، میں نے تجھے یہ سانسیں دی، بتا تو نے میری رضا کے لیے کیا کیا. اللہ عرض کرے گا، مالک ساری زندگی تیری رضا کے لیے میدان جہاد میں رہا، ساری زندگی لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. اللہ فرمائے گا، بندے تو جھوٹا ہے، تو نے ساری زندگی جو کام کیا ہے میرے لیے نہیں کیا، بلکہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں. دنیا میں لوگوں نے تجھے کہہ دیا، شہید بھی کہہ دیا، اب قیامت میں تیرے لیے کوئی چیز نہیں. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، اسے جہنم میں پھینک دو. پھر سخی کو لایا جائے گا، پھر میرا پروردگار وہی سوال پوچھے گا، اے سخی بتا تجھے زندگی عطا کی تھی، تجھے یہ سانسیں دی تھی، میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ وہ کہے گا، پروردگار ساری زندگی تو نے مجھے مال دیا، خرچ کرتا رہا، غریبوں کو مال دیتا رہا. آپ دیکھیں جو مال خرچ کرنا ہے یہ کتنا بڑا انعام ہے. اللہ نے جو مومنین متقین کی نشانیاں قرآن میں بیان کی ہیں ان میں جو تیسری نشانی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے. کتنا بڑا اجر ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا. لیکن پروردگار فرمائے گا، اے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ کام میری رضا کے لیے نہیں کیا بلکہ اس لیے کیا تھا، لوگ تجھے بڑا سخی کہے، لوگوں نے دنیا میں سخی کہہ دیا، اب قیامت میں تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں. اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا، اسے جہنم میں پھینک دو. پھر اللہ رب العالمین قاری قرآن کو پیش کیا جائے گا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. اللہ پوچھے گا، بتا تجھے زندگی دی تھی، میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ وہ قاری قرآن کہے گا، مولا میں نے قرآن پڑھا ہے، لوگوں کو پڑھایا ہے، ساری زندگی قرآن پڑھا اور لوگوں کو سکھایا. اللہ رب العالمین فرمائے گا، اے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے قرآن میری رضا کے لیے نہیں پڑھا تھا بلکہ اس لیے پڑھا تھا لوگ تجھے بڑا قاری کہیں، لوگ تیرے اوپر روپیہ پیسہ نچھاور کریں. لوگوں میں دنیا میں کر دیا، لوگوں نے دنیا میں تجھے قاری کہہ دیا. آپ قاری قرآن حافظ قرآن کی شان دیکھیں، اللہ رب العالمین قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو نور کے تاج پہنائے گا. اتنی شان. لیکن جب قاری قرآن بھی ریاکاری کرے، قاری قرآن بھی کینہ پرور ہو تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا عمل قابل قبول نہیں. اللہ فرمائے گا، اس بندے کو جہنم میں پھینک دو، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور اب ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ. واہ واہ. ناظرین دیکھا جیسے ماشاءاللہ سونی نعت شریف پڑھتے ہیں اسی طرح خوبصورت
لہجے کے اندر یہ یقیناً ان کے اساتذہ کی اور محنت شاقہ شامل ہے، اور اس اتنے خوبصورت انداز میں ناظرین اگر غور کیا جائے تو اس سارے موضوع کے اندر سے یہی لب لباب نکلتا ہے، بے شک تھوڑی کر لی جائے لیکن اخلاص کے ساتھ عبادت کر لی جائے۔ ناظرین کرام، بڑا خوبصورت ہمارا پروگرام چل رہا ہے۔ میں دوبارہ شاہ صاحب قبلہ آپ کی طرف بڑھوں گا تو میں یہی چاہوں گا وہی خوبصورت لہجہ اور وہی خوبصورت انداز، میرا تو دل یہی چاہتا ہے کہ میں سادات گفتگو کرتے جائیں اور ہم سنتے رہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ بتائیے کہ اخلاص جو ہے اس کا کتنا کردار ہے اعمال کے قبول ہونے میں، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ شریف میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے بسم اللہ۔ کہ حضور نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، واہ، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ، لکل امرئ ما نویٰ، جو جیسی نیت کرے گا ویسے اس کا اجر و ثواب ہوگا۔ اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا فکانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو ہجرت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، بس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ آگے فرمایا جو ہجرت کرتا ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تو اس کی وہ دنیا حاصل کر لیتا ہے، یعنی دنیا کے رضا کے لیے وہ ہجرت کر رہا ہے تو اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے۔ اور اگلی حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ مجھے تم میں نا شرک اصغر کا جو خطرہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ریاکاری ہے، یعنی ہم عام بندہ جب اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو خشوع وضو کے ساتھ پڑھے، یہاں چاہے تو کیسی کیفیت اس کی ہے وہ تو معلوم نہیں، لیکن جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی بندہ دیکھ رہا ہو پھر ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے ہم رکوع بھی آرام سے کرتے ہیں، سجود بھی آرام سے کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ ہماری نمازوں کی کیفیت بن جاتی ہے۔ شاہ صاحب قبلہ یہیں پہ رکوں گا اور یہیں سے آپ کا موضوع آگے چلے گا۔ ناظرین آپ کے سوال کا وقت آ چکا ہے۔ ناظرین یہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کتنویں نمبر پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی؟ جی قبلہ شاہ صاحب بسم اللہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ تمہیں مجھے شرک اصغر کا خطرہ ہے۔ صحابہ نے کی اما شرک الاصغر، یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شرک اصغر ریاکاری ہے، یعنی ریاکاری کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرے، اور اتنا کہہ کے بس نہیں فرمایا، آگے فرمایا کہ جو بندہ ریاکاری کے ساتھ عمل کرتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کو کہ جاؤ اور ان سے جا کے اپنا صلہ لو جن کو دکھانے کے لیے تم یہ کرتے رہے، جن کی رضا کے لیے یہ تم نے عمل کیا، یعنی جس کو دکھانے کے لیے عمل کرتے رہے جاؤ اس سے صلہ لے لو۔ یعنی اعمال تب ہی ہمارے قبول ہوں گے، ہم نماز صدقہ و خیرات کرتے ہیں اگر تو دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اور اگلی حدیث مبارکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ 7 خوش قسمت بندوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ تھا، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو صدقہ خیرات اس طرح کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کرتا ہے بائیں کو پتہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا۔ تو یہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی ہماری نیت اچھی ہے تو ہمیں اجر و ثواب ملے گا، اگر نیت یہ ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے تو وہ اعمال ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، وہ کوئی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور آخری حدیث مبارکہ کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک پہلی امت کے 3 لوگ نا سفر پہ نکلے اور رات پہ گئی، وہ صحرا میں چلے گئے، ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، غار میں جیسے ہی وہ داخل ہوئے طوفان کی صورت تھی، ایک چٹان آئی وہ غار کے منہ کے آگے گر گئی، غار کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب وہ تینوں پریشان ہیں کہ اس تکلیف سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کریں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم نے جو نیک عمل کیے ہیں جو خالصتاً اللہ کے رضا کے لیے، یہ دیکھیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دینا، یہ پیتن پاک کا وسیلہ دینا، یعنی صالحین کا وسیلہ دے کے دعا مانگنا، یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو خالصتاً نیک عمل کیا ہے نا بندے نے، اگر اس کا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے سوال کرے، اس کا وسیلہ دے، تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہی معلوم ہوگا کہ اگر نیک اعمال جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اس کا وسیلہ دیں، اللہ تعالیٰ اس پریشانی اور تکلیف سے رفع دفع فرمائے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے نیک عمل کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یعنی جو نیکی خالصتاً جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اس کا وسیلہ دیتا ہوں۔ پہلے نے عرض کی یا رب العالمین یا حکم الحاکمین، میں جب بھی گھر میں آتا اپنی بکریاں رکھی ہوئی تھی، بکریوں کے جب بھی دودھ ہوتا تو اپنے غلاموں اور بچوں اولاد سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا۔ اس میں یہ بھی بات ہے کہ جو چیز لائیں باہر سے سب سے پہلے والدین کی والدین کو ہدیہ پیش کریں۔ تو وہ عرض کرتا ہے مالک
وہ جو میں نے عمل کیا، ایک رات میں لیٹ ہو گیا اور دیر سے آیا تو دیکھا کہ والدین سو گئے ہیں، میں نے بکریوں کا دودھ دھویا اور دھو کے گیا والدین کے سرانے پہ کھڑا ہو گیا، اور جب تک وہ اٹھے نہیں میں کھڑا رہا، جب وہ اٹھے میں نے دودھ پیش کیا تو دودھ انہوں نے نوش کیا، تو مالک وہ جو میں نے عمل کیا، والدین کی خدمت کی، وہ خالصتاً تیری رضا کے لیے تھی۔ مالک اگر وہ میرا عمل قابل قبول ہے تو ہمیں اس تکلیف سے رفع دفع فرما، اس تکلیف سے چھٹکارا فرما۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، وہ چٹان جو غار کے منہ پہ تھی وہ تھوڑی سی سرکی، تھوڑی سی پیچھے ہو گئی، تھوڑی سی روشنی غار میں آنے لگی، اور دوسرے نے اپنا نیک عمل جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اس نے کہا یا رب العالمین میرا ایک مزدور تھا، یعنی باقی مزدور تھے، اس مزدور کی مزدوری رہ گئی، باقی اپنی مزدوری لے کے چلے گئے۔ کافی عرصے کے بعد وہ آیا، اس کی مزدوری کے جو پیسے تھے وہ میں نے اپنے عمل میں لگا لیے، کام میں لگا لیے، کاروبار میں لگا لیے، اس سے بہت نفع ہوا، لیکن جب اپنی مزدوری لینے آیا، علامہ صاحب غور کیجیے نا کہ یعنی جو بھی نیک عمل کرتا ہے اور جتنا کرتا ہے، جتنی اس کی مزدوری بنتی اتنی دے، تو دیکھے رب کیسے نوازتا ہے۔ اس نے عرض کی مالک میں نے جو وہ مزدوری لینے کے لیے آیا تو میں نے اس کی مزدوری اس کو دی، اور اسے کہا کہ یہ جو سارا مال، یہ بہاریں، یہ جتنی رونق تمہیں نظر آ رہی ہے یہ ساری تیرے مال کی کرامت، یعنی تمہارے مال کی وجہ سے مجھے اتنا نفع ہوا۔ مالک وہ خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تھا، اس مزدور کی مزدوری تیری رضا کے لیے دی تھی، اگر میرا عمل قابل قبول ہے تو ہمیں اس تکلیف سے چھٹکارا فرما۔ پھر فرماتے ہیں وہ غار سے چٹان تھوڑی سی اور سرک گئی، اس کا دروازہ اور تھوڑا سا کھل گیا، آخری بندے نے التجا کی یا رب العالمین میرے ایک تائی کی بیٹی تھی اور وہ غریب تھی، مسکین تھی، ایک دفعہ کیا ہوا قحط سالی ہوئی، میرے پاس وہ مدد کے لیے آئی، اس نے مجھ سے پیسے مانگے، میں نے اسے دیے، اور اس شرط پر دیے کہ وہ مجھ سے حلوت اختیار کرے گی، یعنی اس رضا کے لیے میں نے دیے۔ جب یہ مقام آیا وہ کہتا ہے کہ میں جب اس کے پاس گیا اور وہ تھر تھر کانپنے لگی، وہ ڈرنے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو اس نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ تجھے کیا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا۔ یہ کیفیت ہے کہ ہم بندوں سے دیکھتے ہیں، یعنی بندوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یعنی جب بندہ دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ نہیں کرتے کہ ہمارا باپ دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، بہن دیکھ رہی، یا لوگ کیا کہیں گے، لوگوں سے چھپ کے ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات سے نہیں ہم ڈرتے۔ تو اس نے کہا کہ مالک جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے حال کے کائنات کا ڈر، دنیا تو نہیں دیکھ رہی، وہ مالک تو دیکھ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب اس نے کہا مالک خالصتاً تیری رضا کے لیے میں نے یہ توبہ کی، اس گناہ سے بچ گیا، اگر تو میرا عمل قابل قبول ہے تو ہمیں اس تکلیف سے چھٹکارا عطا فرما۔ تو حضور فرماتے ہیں جب اس نے یہ دعا مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ غار کے منہ پر جو چٹان تھی اس کو پیچھے کر دیا، وہ چٹان خود بہت ہی پیچھے ہو گئی۔ یعنی نیک اعمال جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اگر ان کا وسیلہ دے کے اگر بندہ تکلیف میں ہے، مصیبت میں، یعنی ایک وظیفہ بھی یہ ہے نا، یعنی جب دعا قبول نہیں ہو رہی تو جو اپنا نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے صرف کیا ہے مخلصاً ہو کے، یعنی کل ان صلاتی، وہی آیت مبارکہ کہ جس کا جینا مرنا نماز ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو وہ دعا مانگے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، مالک میں نے نیک عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے، اس کے صدقے میری تکلیف کو دور فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو رفع دفع فرمائے گا اور اس کی تکلیف سے اس کو چھٹکارا حاصل کرے گا، سکون کی دولت اسے عطا فرمائے گا۔ واہ واہ واہ، ناظرین ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت پیرائے کے اندر قبلہ شاہ صاحب قرآن اور حدیث کے زیر سایہ ہمیں اخلاص اور اخلاص جنہوں نے برتا ان کے ساتھ میرے مالک کا کیا انعام ہوئے۔ یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، اگر بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اخلاص اپنے اعمال کے اندر شامل کر لے، رب کی عبادت مخلص ہو کے اللہ کا مخلص بندہ بن کے کر لے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو یہی نیت ہو کہ مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے، یا مولا علی نے کہا تھا کہ بندہ عبادت اس طرح کرے یا رب اسے دیکھ رہا ہے، یا اس کے دل کے اندر یہ خیال ہو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ کل تک کے لیے انشاءاللہ پھر نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان شمس الرحمان کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔